بھائی پنجاب فوڈ اتھارٹی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ کافی زیادہ ایکٹیو ہے اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے خاصے اقدامات بھی کیے جاتے ہیں، اور اس دفعہ صورتحال کیا ہے وہ بھی ذرا بتائے دیتے ہیں کہ پلاسٹک جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مٹیریل، اور آپ کو پتا ہے کہ ریسائکلیبل بھی ہے، لیکن انسانی بقا کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے۔ جو کھانا گرم کیا جاتا ہے ان برتنوں میں پلاسٹک، وہ تو چھوڑ دیں، ایک جو پلاسٹک کی کوئی بھی چیز ہے، کوئی بوتل ہو، کوئی بھی چیز ہے، وہ کروڑہا سال تک یہاں پر زمین پر باقی رہے گی اور وہ مطلب اس کا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ طبی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ کھانے کو پلاسٹک مٹیریل میں مائکرو ویو کرنا، گرم کرنا، یہ کینسر کی بڑی وجہ ہے۔ اچھا، پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اس موقع پر کیا کیا ہے؟ انہوں نے یہ کیا ہے کہ فوڈ پیکنگ آئٹمز کے لیے پلاسٹک کے ریسائیکل مٹیریل آرپیٹ کے استعمال کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ اچھا، یہ پلاسٹک سے جڑا ایک انسان دوست مٹیریل ہے جو کہ پلاسٹک کا ایسا نعم البدل ہے جو انسان دوست اور ماحول دوست ہے، اور امریکہ، کینیڈا سمیت ترقی یافتہ ممالک میں یہ استعمال بھی ہوتا ہے، اور یہ مختلف اقدامات بھی کیے ہیں اور پھر لیبارٹری سے چیکنگ وغیرہ بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور صاحب۔ بہت شکریہ جی راجہ صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ انیشیٹو سے لیا کیا اور یہ ہے کیا چیز؟ ہم جب سنتے ہیں کہ پلاسٹک سے جڑا ایک مٹیریل ہے تو پھر یہ پلاسٹک کیسے نہیں ہے اور یہ کیسے خطرناک نہیں ہے؟ یار بھائی کہا کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک اور بڑا ہی ٹائملی آپ نے اس کو ٹیک اپ کیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی اس کو تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کے ناظرین آسان فہم انداز سے سمجھ بھی سکیں کہ آرپیٹ ہے کیا۔ اس کا ویسے تو کیمیکل نیم ہے ریسائکلڈ پولیتھیلین ٹیریفٹلیٹ آرپیٹ، لیکن اگر ہم آسان ورڈز میں یوز کریں، آپ نے پرنٹوں میں بھی یہ فرمایا، اس وقت پر منٹ 1.2 ملین یعنی 12 لاکھ پانی کی بوتلیں استعمال ہوئی ہیں گلوبلی۔ ہماری جو پلاسٹک کی یوزیج ہے گلوبلی وہ فینومینل بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ 1950 سے لے کے اب تک 9.1 بلین میٹرک ٹن پلاسٹک پروڈیوس ہوا ہے، اور آپ کے جتنا پلاسٹک پروڈیوس ہوتا ہے اتنا ہی پھر وہ ویسٹ بھی ہوتا ہے۔ اور ایک بڑی خطرناک جو فگر ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پلاسٹک کا بہت بڑا حصہ اوشنز میں، ریورز میں چلا جاتا ہے جو ویسٹ پلاسٹک ہے۔ اور پاکستان میں جو سب سے بڑا ریور ریسپینٹ ہے پلاسٹک کا وہ ریور سندھ ہے، انڈس ریور جس کو کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر خطرناک ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیسے مددگار ثابت ہوگا اور از اٹ ایکسپینسو اور کس طرح اس کی یوٹیلائزیشن کی جا سکتی ہے؟ اس میں عرض کروں کہ پلاسٹک دو قسم کا ہے۔ ایک پلاسٹک تو جو آپ نارمل لائف میں گھروں میں فرنیچر میں ہر جگہ دیکھتے ہیں، دوسرا ہے فوڈ گریڈ مٹیریل۔ یہ وہ پلاسٹک ہوتا ہے جو صرف فوڈ کے ریلیٹڈ پروڈکٹس میں استعمال ہوتا ہے، آئس کریم میں، گھی، آئلس میں، اور خاص طور پہ یہ پلاسٹک کی بوٹل جو واٹر کی اور کولڈ ڈرنکس کی ہیں، اس کو جب ہم نارمل پلاسٹک جو ہے اس کو ریسائکل کر کے ہم فوڈ گریڈ میں استعمال نہیں کر سکتے، لیکن آرپیٹ کے تھرو یہ جو فوڈ گریڈ مٹیریل کو ہم ریسائکل کریں گے، کیونکہ اس کے اندر سملر جو ورجن پلاسٹک ہوتا ہے اسی کی خصوصیات یا کیمیکل پراپرٹیز رہ جاتی ہیں۔ اس سے ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہمارا پلاسٹک کی امپورٹ ہے یا پلاسٹک کی یوزیج سسٹم میں دوبارہ آ جاتی ہے، ابھی بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ وہ پلاسٹک ملین ایئرز تک رہتا ہے، وہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، ڈیکمپوز نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ابھی آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے کہ ملک کے مختلف حصوں میں پلاسٹک بیگ بین کر دیے جاتے ہیں، اسی لیے کہ پلاسٹک کی بیگ جو ہیں وہ سسٹم میں پھر ایک دفعہ آ گیا تو نکل نہیں سکتے۔ آرپیٹس کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پلاسٹک کی ریسائکلنگ کی جائے، لیکن فوڈ گریڈ مٹیریل پلاسٹک کی، اور جو دوسرا پلاسٹک ہوتا ہے جو انڈسٹریل ہے یا ڈومیسٹک یوز ہوتا ہے وہ پلاسٹک کو ہم بوٹل بنانے میں یوز نہیں کر سکتے۔ اسی لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی 2 حصوں پہ کام کر رہی ہے۔ ایک، ہم اپنی ملٹی نیشنل کمپنیز کو الاؤ کر رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، لائسنس دے رہے ہیں کہ وہ بھی فوڈ گریڈ مٹیریل پلاسٹک کو جب ریسائکل کریں تو ایک سسٹم کے اندر رہ کے کریں گے، اور اس کے لیے بڑی اہم بات یہ ہوگی کہ ہم ٹیسٹ کر سکیں کہ کیا کہیں نان فوڈ مٹیریل آرٹیکلز تو نہیں اس کو ریسائکل کیا کر کے پلاسٹک واٹر میں شفٹ کیا جا رہا۔ اس کے لیے ہماری جو ابھی تک ملٹی نیشنل کمپنی جو اس پہ آ چکی ہیں ان کے ساتھ ہمارا جو ریگولیشن طے ہوا ہے۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی ایک ہی لیب ہے جو اس کو دیکھ سکتی ہے، پنجاب فورینسک سائنس نہیں، فورینسک نہیں ہے جی، یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے جی، اور اس کی ڈینسٹی کو چیک کر سکتی ہے، اس کے میلٹنگ پوائنٹ چیک کر سکتی ہے، لیکن وہ ایکریڈیٹڈ نہیں ہے کسی انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ۔ تو ہمیں ابھی تک ہمارا جو ہم ہر کوارٹرلی بیسس پہ ہر 3 ماہ بعد سیمپل لیں گے، یہ جو ریسائکل بوٹل ہے، اور اس کو ہم ملک سے باہر بھیجیں گے، وہاں سے ایکریڈیٹڈ جو لیب ہوگی وہ سرٹیفائی کرے گی کہ یہ فوڈ گریڈ۔ لیکن سر ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ پروڈکشن، جب ہم بات کرتے ہیں نا کسی بھی چیز کے حوالے سے، یا تو یہ ہے کہ وہ چھوٹے پیمانے پر ہو،
کچھ جگہوں پہ استعمال ہو رہی ہے، تو چلیں اس کا سیمپل لینا، اس کو مینیج کرنا، اس کو پھر یہ اخراجات کرنا آسان ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کی پروڈکشن کاسٹ کیا ہوگی، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ڈسٹریبیوٹ کس طرح سے ہوگی، کون کون اس کو بنا پائے گا، اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ہر چیز کی تو کاپی آ جاتی ہے، تو لوگ ڈفرینشیٹ کس طرح سے کر پائیں گے. مثال کے طور پر ہم اگر مارکیٹ سے کسی بھی جگہ سے یہ لے کے چیز سوچ کے لینا شروع کر دیں کہ بھئی یہ تو فوڈ گریڈ پلاسٹک ہے، اور پتہ چلے وہ فوڈ گریڈ پلاسٹک نہ ہو، تو ہر جگہ سے ٹیسٹ بھی نہیں ہو سکتی، اور ٹیسٹ کرنے کے اخراجات بھی الگ ہوتے ہیں. کیسے مینج ہوگا یہ سب؟ ویری پرٹیننٹ جی، اور مسئلہ ہیڈ اسپاٹ آن، آپ نے بڑی صحیح بات نشاندہی کی. ہمیں بھی سب سے بڑا کنسرن یہی تھا کہ یہ اس کو ٹریسبلٹی اس کی کیسے ہوگی، ہم کس طرح ٹریس کریں گے کہ یہ فوڈ گریڈ مٹیریل سے بنا ہے. اس کے لیے میں بتا رہا تھا کہ 2 حصوں میں ہم کام کر رہے ہیں. ایک تو جو نان فوڈ گریڈ آرٹیکل سے بوٹلز بن رہی ہیں، کل بھی ہم نے 12,000 بوٹل لاہور کے قریب ایک شہر سے پکڑی ہے جہاں پہ یہ کیونکہ گرمیوں کا سیزن شروع ہونے والا ہے اور یہ بیوریجز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، تو پھر یہ اس طرح کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں. اور وہ جو بوٹلز بنا رہے تھے وہ نان فوڈ مٹیریل سے بنا رہے تھے، ان لائسنس سے. جو یہ ٹریسبلٹی کا ہے، ہم اس پہ پوری طرح بار کوڈ لگا رہے ہیں تاکہ اس کی بار کوڈنگ سے ہم اس کی ٹریسبلٹی سے انشور کر سکیں گے. اور جیسے آپ نے ہم جو سیمپل لیتے ہیں اشفاق صاحب، وہ بھی اس طرح ہی ہوتا ہے کہ ہم سیمپل مارکیٹ سے اٹھاتے ہیں رینڈملی. ہماری ٹیمیں ہر ضلع میں موجود ہیں، ہمارا ادارہ 4,000 لوگوں پہ مشتمل ہے جو بڑا متحرک ہے ماشاءاللہ. ہم نے اس کا ایک پورا سسٹم میکینزم ان پلیس رکھا ہے جی. چونکہ جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اس سے میں ایک چھوٹی سی بتاتا ہوں آپ کے چینل سے، کیونکہ آپ کی بڑی ویورشپ ہے ماشاءاللہ. ایک چیز ضرور آپ ناظرین کو بتائیے گا کہ ہم جو ویسٹ کر رہے ہیں نا پلاسٹک، جیسے K2 ہے، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. K2 کی ہائٹ ہے 8,611 میٹر، لیکن پاکستانی ہر سال 2 K2 بناتے ہیں پلاسٹک ویسٹ کے. اور ہم 16 اگر ہم 2 K2 بنائیں ماؤنٹین تو 16,500 میٹر ہائٹ کے 2 K2 بنا سکتے. ہم اتنی پلاسٹک یوز کر رہے ہیں اپنے سسٹم میں، اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے، ہمیں ریسائکلنگ پہ جانا چاہیے، اور یہی وے فارورڈ ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اور بھائی جیسے اپنے مائل سٹون اچیو کریں اور اصل K2 کے بیس کیمپ تک پہنچ جائیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. یہ پلاسٹک کے K2 نہ بنائیں، اور اگر بنائیں تو اس کو چڑھیں بھی، اس کے اوپر سر کرنے کی کوشش کریں، آپ کو لگ پتہ جائے گا.